अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं आज सूरह यूनस की 11 आयत से। मतलब 11 तक हमने पढ़ा था और आज में 12 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों देखते हैं कि ये आयत क्या कह रही हैं। व इज़ा और जब। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ किया करें। कहते हैं कि ख़वातीन स्पेशली और जो भी घर में है, इनफरादी तौर पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम लोग दुआ कर सकते हैं और उनके लिए मदद मांग सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जंग बंदी की, और वो लोग जो है अस्तगफिरुल्लाह मरने का किसी को भी दिल नहीं होता। और जिस तरह इसराइल वहाँ पे जुल्म ढा रहा है और जो वहाँ पे तबाही उसने मचाई हुई है, और एक वैशी जैसे एक कुरान खुला हुआ है। अब मैं किसी गंदे से जानवर की मिसाल देने लगी थी, लेकिन एक जानवर का नाम नहीं लूँगी। जैसे वो पागल हो जाता है और फिर वो नहीं देखता कि उसके सामने कौन आता है और काटता चला जाता है, तो फिर उस तरह इसराइल का हाल हुआ है। और अल्लाह ताला उसको हदायत दे। हदायत तो जो है जिन लोगों पर मुहर लगी हो उनके लिए बहुत कम होती है, लेकिन अल्लाह ताला उसको उसके मज़ालिम से जो है फ़लस्तीन को बचा ले और फ़लस्तीन के लिए कोई ज़मीनी असबाब पैदा करे, मुसलमानों को उठाए, कुछ भी करे। अल्लाह ताला उनकी मदद की कोई सबील पैदा करे। और जो सैलाब वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आजकल एक मुआहदा हुआ है सऊदीया के साथ, और मैं बड़ी खुश हूँ और हर मुसलमान के लिए खुशी की बात है कि हम लोग बाज़ हुकूमतों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जो है मुस्लिम लीग इतनी मतलब बुरी नहीं थी कभी भी, इसके काम हमेशा से हर दौर में रहे हैं। सवाए पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो सिर्फ खाने के लिए है, और दूसरी बात है ये पीपल्स पार्टी उस वक्त सामने आती है जब किसी और पार्टी का कोई काम सामने आता है, तो एज अ क्रेडिट लेने के लिए ये पार्टी भी सामने आ जाती है। इसका बस यही काम है पीपल्स पार्टी का। तो नून लीग नवाज़ शरीफ के भी दौर में काम हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी काम हुए हैं, और लेकिन जो मायदा हुआ है ना सऊदी अरब के लिए, वो यकीनन हर मुसलमान के लिए खुशी का बायस है, क्योंकि मक्का शरीफ के और मदीना शरीफ की हिफाजत करना हमारे लिए पहली तरजीह होनी चाहिए। और जो है अगर हमारी वजह से सऊदीया मजबूत होता है तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। और इन रिस्पॉन्स अगर सऊदीया कुछ भी नहीं करता तो उसकी मतलब ये एक दो तरफ़ा मुआहदा है कि सऊदीया भी पाकिस्तान की जंग के वक्त मदद करे, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अफवाज को अल्लाह ताला ने इतना वो किया हुआ है, हौसला दिया हुआ है, और इतने वो बहादुर हैं कि उन्हें जो है उन्हें ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती किसी और मुल्क की। लेकिन अगर हम इस मुआहदे में इस वजह से शामिल हैं कि हम मक्का और मदीना की हिफाजत करें, तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात हो नहीं सकती कोई। बहुत ही खुशी की बात है। मैं इस हुकूमत को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उन दिमागों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ एज़ अ कौम का एक फ़र्द होने की तरफ से, कि उनके दौरे हुकूमत में ये एक बेहतरीन मुआहदा जो है वो सामने आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन इससे पाकिस्तान के वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। व इज़ा और जब मस्सा छू जाती है अल इंसाना इंसान को इंसान दुर्रु तकलीफ़ दा आना पुकारता है हमको ले जम भी अपनी करवट पर औकायदन या बैठे हुए औकायमन या खड़े होकर
फलम्मा फिर जब कशफना हम हटा देते हैं, अनहु इससे दुर्रहु इसकी तकलीफ़ को, मर्रा चला जाता है, कान गोया के नहीं, लम कान गोया के, लम नहीं, यद उना पुकारा था इसने हमको, इला दुर्रे तकलीफ़ में, मस जब वो पहुंची इसको। अब ये आयत अल्लाह पाक की तरफ से इंसान की फितरत के बारे में है कि इंसान जो है बेसिकली जिसको अल्लाह पाक ने झगड़ालू कहा है, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो क्या करता है, इसका बामानी तर्जमा देख लेते हैं। और जब छू जाती है इंसान को तकलीफ़, पुकारता है हमको अपनी करवट पर या बैठे हुए या खड़े होकर, फलम्मा फिर जब हम हटा देते हैं इससे इसकी तकलीफ़ को, चला जाता है गोया कि नहीं, पुकारा था इसने हमको तरफ तकलीफ़ में, जब वो पहुंची इसको। यानी इंसान की आदत है कि जब उसको कोई तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश छू जाती है और जो मसाइल बड़े स्मूथली जो मामलात बड़े स्मूथली चल रहे होते हैं, जब उनमें कोई अड़फस आ जाती है या फिर उसमें कोई किसी किस्म की हर्डल पेश आ जाती है इंसान को, या ज़िंदगी में औलाद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, खामद की तरफ से, रिश्तों की तरफ से तकलीफ़ उसे पहुंचती है, या कारोबार में कोई नुकसान होता है, तो वो एकदम अल्लाह ताला से लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। वो फ़ौरन तब उसको बुत याद नहीं आते। ये कुरैश की भी आदत थी कि जब वो वाक़तन, वैसे तो वो बुतों को पुकारते थे, बुत उनके सभी कुछ थे, बुतों के को चढ़ावे चढ़ाते थे, और जो है उनका सब, उनका मतलब एक तरह से वही थे ज़मीन पर उनके लिए, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की मानंद। लेकिन जब वो किसी समंदर में चले जाते थे और बीच समंदर में फंस जाते थे और तूफ़ान आने की सूरत हाल पैदा हो जाती थी, तो क्या होता था, फिर वो वाक़तन अपने उस रब को पुकारते थे जो वाक़तन रब है, और अल्लाह से कहते थे कि अब कि तूने हमें जो है अगर इस मुसीबत से निकाल लिया ना, तो हम ज़रूर ही तेरी तरफ पलट कर आएंगे। और जो ही किनारे पर पहुँचते थे ना, तो वो अपने अहद को भूल जाते थे। इसी तरह आम इंसान की मिसाल दी गई है कि जब वो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है, उसका हर लम्हा अल्लाह को पुकारने में सर्फ हो जाता है, और फिर जब अल्लाह ताला उसको मतलब उस तकलीफ़ और परेशानी से निकालता है, तो जो है वो जो अल्लाह से वादे वईद करता है परेशानी में, लेट कर, बैठ कर और खड़े होकर, यानी हर हालत में अल्लाह को पुकार रहा होता, तो जब वो तकलीफ़ अल्लाह ताला उससे दूर कर देते हैं तो वो अल्लाह को भी भूल जाता है। यानी कि वो अपने उन वादों को जो उसने तकलीफ़ में अल्लाह के साथ किए होते हैं वो भूल जाता है। दोस्तों, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी ये लाइट क्यों डिम हो जाती है जब कि एकदम ब्राइट होती है। सारा सिस्टम मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं फॉल्ट नज़र आ रहा बज़ाहिर, लेकिन ये जो है ये खुद से ही बग़ैर टैप किए हो जाती है, डिम हो जाती है। अब आप इसी तरह, मैं भी इसी तरह देख रही हूँ और आप भी इसी तरह ही देखें। कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, खूबसूरत बना दिए गए, लिल मुसरिफ़ीना, हद से बढ़ने वालों के लिए, मा कानू, जो थे वो, यामलून, अमल करते। इसी तरह खूबसूरत बना दिए गए हद से बढ़ने वालों के लिए जो थे वो अमल करते। यानी कि अल्लाह से वादे वही, तो एक तरफ जब उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हालात में आती है तो वो वही करने लगते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और उस वक्त वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अल्लाह से क्या वादे वईद किए हैं। या मतलब इंसान परेशानी में कहता है कि अल्लाह ताला ये परेशानी दूर कर दे, मैं आइंदा के बाद इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में वही ज़िंदगी रूटीन पे आ जाती है, तो अल्लाह ताला उसी में उनको मसरूफ़ कर देता है, और वही चीज़ उसके लिए वाक़तन प्यारी बना दी जाती है कि उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ये वो लोग हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं, और इनको इन्हीं चीज़ की सज़ा मिलेगी जो वो
کرتے ہیں اپنے اعمال میں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخلقنا ہلاک کیا ہم نے القرون بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا جاءتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ کھلے دلائل کے وما کانوا اور نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لے آئیں کذالک اس طرح نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اب اس کا بامعنی دیکھ لیتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو بستیوں کو، کوئی بھی ایک کر لیں، من قبلکم تم سے پہلے لما جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ کھلے دلائل کے اور نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ یعنی کہ یہ ہسٹری انسان کے شر اور نیکی کی جو ہے، نیکی اور شر تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا اور وہ بگڑ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کی اور اس نے تکبر کیا، وہیں سے برائی کی شروعات ہو گئی۔ اور جب حضرت آدم اتارے گئے زمین پر تو پہلا قتل حابیل اور قابیل کے ذریعے ہوا، تو یعنی برائی کی شروعات انسان کی شروعات کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ لیکن اگر واقعتاً زمین پر برائی ہی ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے ختم ہو جائے، اور اگر اچھائی ہی رہ جائے تو پھر یہ دنیا جنت پر جائے۔ لیکن یہ اس کا جو ہے پلڑا کبھی برائی کا بھاری ہوا، کبھی اچھائی کا بھاری ہوا، اور یہ اوپر نیچے کر کے یہ سلسلہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اور انسان ہر دور میں جھگڑالو رہا ہے، اور انسان ہر دور میں خود سر رہا ہے اور حد سے بڑھنے والا رہا ہے۔ اور اسی انسان کی اسی سرشت کو دیکھتے ہوئے یہ آیات کہہ رہی ہیں، یہ آیات اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو جو تم سے پہلے تھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، ساتھ کھلے دلائل تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو نہ تھے کہ ایمان لاتے، یعنی ایک کثیر طبقہ، قلیل ہی ہمیشہ ایمان لایا ہے اور کثیر جو ہے کفر کی طرف راغب رہا ہے۔ اور اگر آپ فی زمانہ اس دنیا میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایک پورشن لے لیں پاکستان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھائی کا تناسب کیا ہے اور برائی کا تناسب کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آن دی ہول جو ہے اچھائی اور برائی کس تناسب سے ہیں، گمراہی کتنی زیادہ ہے اور اچھائی جو ہے تھوڑی محدود ہو جاتی ہے۔ تو اچھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ تھوڑی جو ہے کم ہوتی ہے، اور جو لائم لائٹ میں جو چیز ہے وہ گمراہی ہے اس وقت، اور بے حیائی ہے اور تقلید ہے یورپ کی۔ اور آپ دیکھ لیں جیسے ٹک ٹاک پہ جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کا جو بھی دور ہے اس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو اچھائی کی بات کرنے والے کم ہی نظر، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ جیسے آپ مختلف حضرت نوح کی قوم دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، یہ ساری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تک کہ شر اتنا تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو نہ صرف ہلاک کیا بلکہ ان کی نشانیوں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ انسان نے اللہ کی نشانیوں کو، جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یہ نشانی عطا کروں، جیسے قرآن ایک نشانی ہے، تو اگر کوئی انسان اس کو برباد کر دے، اسی طرح جیسے اونٹنی تھی وہ ایک نشانی تھی، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی انسان حد سے زیادہ بڑا ہوا شروع سے آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام برا کیا۔ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے اور روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ان پر عمل کرتے، اور اسی طرح جس سزا کے وہ مستحق تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی وہ سزا دی، یعنی وہ دنیا سے خیر خرامی رخصت نہیں ہوئے، خیر کے ساتھ رخصت نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بدترین اعمال کی وجہ سے
ان کے ان پر جو عذاب آئے، جیسے عذابوں کا بھی ایک سلسلہ تھا، کسی کو بجلی کی کڑک نے پکڑا، کسی کو مینڈکوں کا طوفان آیا، ٹڈی دل کا طوفان آیا، مطلب پتھروں کی بارش ہوئی، سمندر میں دھسا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا؟ کہ ان کے اعمال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں یہ کیا چیز ہے؟ ان کو سزا مل گئی، اور باقیوں کے لیے سبق ہے، آنے والوں کے لیے سبق ہے کہ یہ ہیں وہ اقوام جنہوں نے یہ کیا، اور یہ ان کے ساتھ انجام ہوا۔ ثم پھر جعلناکم بنایا ہم نے تم کو خلائف جانشین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کہ کیف کس طرح، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ رسولوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ انسان سے، یا عبادی الذین، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنے بندوں سے یہاں وہ خطاب کرتے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی وہ لوگ بھی تمہارے جیسے تھے، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، دو کان تھے، دو ٹانگیں تھیں، دو بازو تھے۔ انسان اپنی اس میں نا ہیئت میں، اپنی صورت میں ایک جیسا چلا آ رہا ہے، ان کا بھی یہی دماغ تھا، وہاں بھی ایول تھا، وہاں بھی خیر تھا، یعنی کہ وہ لوگ بھی تمہارے جیسے تھے، اور پھر ہم نے ان کے عملوں کے سبب ان کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے جانشین بنایا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، اور آنے والوں کو یقیناً بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس پچھلوں کی مثالیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پاس گزرے ہوئے ہر وقت کی مثال قرآن میں موجود ہے، تو جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں وہ بہت بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو ان کا یہ انجام ہوا ہے۔ اور قرآن میں کوئی چیز ڈھکا چھپا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ کھلم کھلا ہے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو اگر ابھی انسان نصیحت نہ پکڑے تو بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ وَإِذَا، اور جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن، قالا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یرجون نہیں یقین رکھتے، نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ایتی لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن، غیر اس کے علاوہ، ھذا یہ، او یا بدل ہو، یا بدل دو اس کو، قل کہہ دیجئے، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے، ان کہ ابدلہ کہ میں بدل دوں اس کو، من تلقائی طرف سے، نفسی اپنے نفس کی، ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی، یوحا جو میری طرف، یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیتو میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب کی، یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن، قالا کہتے ہیں وہ لوگ، نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کہ لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ، یا بدل دو اس کو، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرے لیے یہ کہ میں بدل دوں اس کو، طرف سے اپنے نفس کی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی، وہ جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اب یہاں پہ قریش اور اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے، آپ پر آیات نازل ہوتی تھی اور وحی کی جاتی تھی، اور پھر فردر آپ نے یہ پیغام جو ہے قریش اور جو بھی وہاں کا اس وقت کا جو تھا مقام ان کا ہدایت کا پیغام پہنچانے کا، اور جو بھی اس کے انڈر آتا تھا وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ تو وہ زیادہ تر آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی برابر مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے چونکہ یہ قرآن ان کے نفس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، بت پرستی کا دور تھا، بڑے ہی وہاں پر اندھے اور اندھیرے قانون رائج تھے، کیونکہ روشن قانون صرف ایک دین ہی دے سکتا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ روشنی صرف اس دین سے پھوٹ سکتی ہے، اور اسی روشنی نے اس غلیظ اور کالے ماحول کو روشن کیا فائنلی۔ لیکن اس وقت کیا تھا کہ وہ اسی اندھیرے کے زیر اثر تھے، وہ انہی بزرگوں کے متس اور بزرگوں کے بنائے ہوئے، خود سے جن کی کوئی لاجک نہیں تھی، خود سے بنائے ہوئے بت بھی خود سے بنائے ہوئے تھے، مذہب بھی خود سے بنائے ہوئے تھے، ان کا جو وہ شگون تھے وہ بھی خود سے بنائے ہوئے تھے، تو اس چیز کو فالو کرتے تھے، اور قرآن ان کے نفس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو۔ کس چیز سے بدل دو؟ اس میں وہ چیز لے آؤ جو ہمارے نفس پسند کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور کتاب لاؤ، ایسی کتاب جو ہمارے نفسوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو اب خود سے بدل دوں، یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس کو بدل کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس کو بدل سکتے تھے؟ نبی جب چن لیا جاتا ہے تو وہ پوری خواص اور خوبیوں کے ساتھ چنا جاتا ہے، اور وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے اس میں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین مفاد میں چاہتے تھے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ اس کے لیے آپ لالچی بھی تھے کہ وہ اسلام قبول کرنے کسی طریقے سے یہ دین جو ہے ان کے دل میں گھر کر جائے، لیکن اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں اور یہودیت میں کتاب کو بدلا گیا ہے، اور علماء جو تھے ان کے ربی وہ خوب جانتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے تھے، اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اس دین کو پہچانتے تھے، اور قرآن کو پہچانتے تھے کہ یہ آئے گا اور یہ بندہ ہوگا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اپنے وقت، اپنے معاشرے، اپنی حکومتوں، اپنے جو صاحبے اس وقت کے ہوتے ہیں کرتے دھرتے، ان کے پریشر کے اندر آ کر انہوں نے قیمتوں کے عوض، یعنی کہ لالچ میں آگے انہوں نے قرآن کی نہیں، ان کتابوں کے آیات کو بدل دیا، اور جو ہے صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی وجہ سے تو ایک بڑی تعداد جو ہے گمراہ ہو گئی، کہ جو ربی تھے وہی بک گئے، اور پیسے کے عوض انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اس بڑے دن کے عذاب سے جو کہ واقعی برحق ہے، اور قیامت آ کے رہے گی، اور اس اللہ کے وعدے سچے ہو کر رہے گی، اور مجھے ان پر پورا یقین ہے، اور میں اس رب سے ڈرتا ہوں اور اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنے پاس سے کچھ، اپنے نفس کی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتا، میں صرف وہی جو مجھ پر کی جاتی ہے میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ کل
कह दीजिए लो अगर शाह चाहता अल्लाह अल्लाह मा तलौतुहु ना मैं पढ़ता इसको अलैकुम तुम पर, वला और ना अदराकुम ख़बर देता तुमको बिही इसकी, फ़कत तो तहकीक लबिस तो ठहरा रहा मैं फ़ीकुम तुम में उम्रन एक उम्र तक मिन कबल इससे पहले, अफला क्या भला नहीं ताकिलून तुम अकल रखते। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को कितनी मुश्किलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुश्किलात का सामना हुआ कि जब आपने एक अंधेरे और गलीज़ तरीन माशरे में, वो गलीज़ तरीन ही था जिसमें उन्होंने आँख खोली, आपके इर्द गिर्द गन था, और कितनी एक पैगम्बर पर भारी ज़िम्मेदारी होती है कि जब अल्लाह की तरफ से उसे चुन लिया जाता है, ख़ास तो वो हो जाता है, चुन लिया जाता है, और फिर वो पैगाम जो सिर्फ़ एक बंदे तक अल्लाह का पहुंचता है, वो किताब जो एक बंदे पर नाजिल होती है, वो उसने अपनी कोशिश से, एक इंसान की कोशिश देखे ना, इंसान होता है, या तो उन्हें फ़रिश्ते तो नहीं बना के भेजा गया था, वो इंसान थे, अपने ख्वास में, अपने हर चीज़ में, अपने उठने बैठने में, अपने खाने पीने में, अपने सोने जागने में वो इंसान थे। तो एक पैगंबर पर बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है जब उसको वो पैगाम हर दिल तक पहुंचाना होता है, हर दिमाग तक पहुंचाना होता है। तो ये बहुत कठिन काम है। अल्लाह ताला हमारे हर पैगंबर की मतलब दर्जात बुलंद करे। और उन्होंने अपने ज़माने, ये एक जहाद था जो उन्होंने किया, क्योंकि अगर आज एक इंसान उठ खड़ा हो और ये कहे कि मैं ये दीन ये है और ये सच्चा है, और माशरा एक डगर पर चल रहा हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन उसको एक्सेप्ट करता है और कौन नहीं करता। आप सोचें कि उस बंदे के लिए कितनी मुश्किल होगी। इसी तरह की मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि कह दीजिए इन लोगों को कि अगर चाहता अल्लाह ना मैं पढ़ता इसको तुम पर और ना ख़बर देता तुमको इसकी, तो तहकीक ठहरा रहा तुम में एक अरसा तक, इससे भी पहले क्या भला नहीं तुम अकल रखते। यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पैदा हुए, बचपन वहीं गुज़रा, बचपन से लड़कपन वहीं गुज़रा, फिर जवानी की हदूद में दाखिल हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या इन लोगों को अकल नहीं है, ये सोचते नहीं है कि एक इंसान जो इन्हीं में पैदा हुआ और इन्हीं में पला बढ़ा और इन्हीं के तौर तरीके, मतलब जो है तौर तरीक़ों से आपको बेशक ये पाक रूह थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपको तौर तरीक़ों से शुरू से ही नफ़रत थी, तो इसी वजह से आप इन तौर तरीक़ों से दूर होकर ज़्यादा वक्त तन्हाई और गार में गुजारते थे और कहीं अकेली जगह पर चले जाते थे, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पाक, बहुत ही पाकीज़ा जो है नफ्स के साथ पैदा किया था। तो जो है क्या ये लोग नहीं देखते कि आप इनके अंदर एक अरसा रहे हैं और आपने ऐसी कोई बात नहीं की। अब जब कि आप पे वही का नज़ूल हुआ, आप एक ख़ास उम्र को पहुँचे और अल्लाह ताला ने आपको चुना और वही का नज़ूल हुआ, तो फिर आपने इनको तबलीग देना शुरू की। क्या ऐसा था कि आप शुरू से इनको जो है इस चीज़ की तबलीग दे रहे थे? एक सर्टन टाइम पे आपको नबूवत अता हुई और एक सर्टन टाइम था जिस पर आपने ये दावत तबलीग का काम शुरू हुआ। तो क्या ये लोग नहीं सोचते इस बात को? यानी कि इस कदर इनके दिमाग मऊफ़ हैं कि बस से लठ लेके आपके पीछे पड़ गए हैं और आगे पीछे कुछ नहीं सोचते कि ये क्यों कह रहा है। और क्या अगर हम जानने की कोशिश करें कि वाक़तन ये हकीकत है। इससे पहले तो ये बंदा सादिक और अमीन के नाम से मशहूर था, इससे पहले तो इसका किरदार बहुत मजबूत था, इससे पहले, इस पैगाम के देने से पहले तो इसकी शख्सियत बहुत पाकीज़ा थी और आप बहुत माने जाते थे। तो क्या हो गया इस शख्स को कि ऐसी बातें कर रहा है? क्या हम इसकी तहकीक ना करें? यानी कोई भी नहीं था उस वक्त ऐसा सोचने वाला। फमन तो कौन अज़लमो, ज़्यादा बड़ा ज़ालिम है, मनफ़तरा, इससे जो घड़ ले अल्लाह ताला पर कज़िबन, झूठ, औ कज़्ज़बा या झुटलाए बे आयाती, इसकी आयात को, इन्नहु बेशक वो, ला नहीं,
युफ्लिहुल मुजरिमून, नहीं फला पाते मुजरिम। बेशक तो कौन ज़्यादा बड़ा ज़ालिम है इससे जो खड़ ले अल्लाह ताला पर झूठ या झुटलाए इसकी आयत को, बेशक वो नहीं फला पाते मुजरिम। इस आयत में मुजरिम लोगों के मुजरिम फला नहीं पाते। जिसने हक़ का इनकार किया ना, उसने फला नहीं पाई, उसने अपना ठिकाना दोज़ख में कर लिया। और किसी को क्या पड़ी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्स से किसी को क्या पड़ी है कि बैठे बिठाए अपने पास से झूठ घड़ के पेश कर दे। और झूठ जब घड़ा जाता है तो वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। तो वाक़तन झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन ये एक सिलसिला था, ये एक किताब थी, ये एक नबूवत थी, ये अल्लाह की तरफ से पैगामात थे जो बड़े सॉलिड थे, जो बड़े दलील वाले थे। उनके कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जवाब नहीं देते थे। तो झूठ तो ये होता है कि आपने एक के बाद दूसरा पूछा तो आप फिर अगला बंदा आएँ बाएँ शाएँ करने लगता है, जबकि हकीकत हाल उनके सामने थी कि उन्होंने अगर किसी पुराने पैगंबर का पूछा तो आपने वो भी पूरी हिस्ट्री उनको बता दी कि ऐसे नहीं ऐसे था। और हमेशा यहूदियों ने भेजते कि आप ये सवाल पूछ के आएँ चेक करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल जवाब देते थे। और जो है यहूदी तो पहचानते थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी पैगंबर हैं जिनका उनकी किताबों में ज़िक्र है, लेकिन उन्होंने कुरैश पर ये बात ना खोली ताकि जो है गुमराही का सिलसिला चलता रहे और उनकी दुकानें भी चलती रहें। और इससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो झुटलाए अल्लाह के कलाम को, आँखों देखे कलाम को। मतलब हर चीज़ का प्रूफ था उनके पास और फिर भी वो झुटला रहे थे। और अल्लाह ताला ने ऐसे मुशरिक लोगों को कुरान में फरमाया कि उससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है जो हक़ को देख कर उसका झुटलाए और कुफ़र पर डटा रहे। वयअबदूना, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, माला जिसकी नहीं युदर्रुहुम माँ जो कि ला नहीं युदर्रुहुम नुकसान देता उनको, वला और ना यनफ़उहुम और ना नफ़ा देता है इनको। दोस्तों ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आई थी, तो जो कुरान चूँकि मुझे वैसे ही जो है मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे हर वर्ड का मीनिंग आता है। तो जहाँ से मुझे मेरी ग्लासेस में थोड़ा सा मसला है तो जो मुझे नज़र नहीं आता वो फिर मैं अपने पढ़े हुए के मुताबिक बता देती हूँ। माँ नहीं ला, माँ जो ला नहीं युदर्रुहुम नुकसान देता उनको, वला और नहीं यनफ़उहुम और ना नफ़ा देता है इनको, वयक़ूलून और वो कहते हैं हाउलाई ये वो हस्तियाँ हैं, शफ़ाउना हमारी सिफारशी हैं, इंदल्लाह अल्लाह के पास। यानी कि इसका मानी देखते हैं, वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उसकी जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है ना ही किसी किस्म का उनको नफ़ा दे सकता, और कहते हैं कि ये वो हस्तियां हैं जो हमारी अल्लाह के पास जो है सिफारिश करेंगी। अब देखिए ये मिथ पर मबनी दीन था। कुछ बहुत सारे बुत बनाए हुए थे और काबा शरीफ में रखे हुए थे। लात, मनात और उज़ा तीन के नाम मुझे याद है। इसके अलावा बहुत सारी देवियाँ भी थी जिनके नाम मुझे नहीं पता, और बेशुमार हर मकसद के लिए, ठीक है, ये बारिश के लिए है, ये औलाद के मसले मसाइल हल करने के लिए है, ये हमारे सफ़र की मतलब हिफाजत और बखैरियत सफ़र के लिए है, ये फसलों के लिए है, ये इसके लिए उसके लिए। बेशुमार बुत थे और उनको ही उन्होंने खुदा बनाया था, और वो अपने थे ये समझते थे कि ये वो हस्तियां हैं जो हम अल्लाह के पास हमारी सिफारिश भी करेंगी। अपने काले करतूतों का बहुत अच्छे से उनको इल्म था और वो ये अपने थे ये यकीन किए बैठे थे कि ये हस्तियां हैं जो हमें अल्लाह के पास उसके अज़ाब से भी बचाएंगी।
اور اس چیز کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں تھی، یعنی ہوا میں ایک بات تھی جس پر انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ کل کہہ دیجئے اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما ساتھ اس کے جو لا یعلم نہیں وہ جانتا فی السماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس کا دیکھ لیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اس چیز کے بارے میں کہ وہ نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، پاک ہے وہ اور بلند ہے وہ اس سے جس سے تم اسے شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہ سفارشی تم لوگوں نے خود دنیا میں بنائے ہوئے ہیں، اپنے گمراہی کی وجہ سے یہ بنے ہوئے ہیں، اور یقین تم نے ایسا کیا ہوا ہے جیسے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی سند ملی ہوئی ہے، اور تم یہ بتا رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ سفارشی ہیں اور ان کی سفارش آپ نے قبول کرنی ہے، اس اللہ کو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور اس نے اس عقیدے پر تمہیں کوئی دلیل نہیں دی، اس کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، اور یہ خود تمہارا کیا دھرا ہے، جبکہ اللہ تو پاک ہے اس چیز سے جس سے تم اسے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یعنی تم نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے اپنے سفارشی نہیں بھیجے ہوئے، اور نہ ہی ان سفارشوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آئی ہے، یعنی خود بنا رہے ہیں، اور اللہ پہ دباؤ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جی ہم سفارشی ہیں، اور یہ جو ہے ان کی وجہ سے ہم قیامت میں بخشے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ انسان کی جسارت بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو، اور جب کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کے حکموں سے انکار کرتا ہے، تو یہ کہنا بہت، تو اس میں اتنی بات ہے کہ آپ 100% زیرو ہو گئے جب آپ نے اللہ کے کہے کو مانا ہی نہیں نا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اب آپ نے اللہ کے کہے کو نہیں مانا تو آپ انسان 100% ہے، تو آپ زیرو پہ آ گئے۔ وما اور نہ کانا تھے الناس لوگ الا مگر امت واحدات ایک ہی، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا اور اگر نہ کلماتن ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر گئی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس معاملے میں، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے، اور نہ تھے لوگ مگر امت ایک ہی، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ہاں دوستو، اب یہ آیت کون سی ہے؟ 19 ہے میرے خیال میں، یہ آیت دیکھتے ہیں، ہاں جی 19 آیت ہے، 20 تک ہم پڑھیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب دنیا میں حضرت آدم کو اتارا گیا تو وہ مسلمان تھے نا، اور ساری دنیا انہی سے، وہ بابائے آدم ہیں، تو ساری دنیا انہی سے پھیلی ہے، تو کون دین کیا تھا حضرت آدم کا؟ اسلام۔ اس کے بعد جو آئے ان کا بھی اسلام تھا، جو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب کا دین ایک ہی تھا، اور اس کا نام ہے اسلام۔ لیکن کیا ہوا کہ شیطان بھی اسی وقت آزاد تھا، اس نے لوگوں کی امامت کی اور اس نے لوگوں کو اپنے راستے پر چلایا، جس کی وجہ سے گروہ در گروہ بنے گئے، دین میں اختلاف پیدا ہوا، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، اور لوگ مختلف طرف چل پڑے۔
اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ معاہدہ شیطان نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ نے صرف اجازت دی تھی، اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے صرف اس کو اجازت دی تھی، اور وہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ جب گمراہی تھی، اور یہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ٹل دا ڈے آف آور ڈیتھ، جب تک ہم مرتے نہیں ہیں اس کو یہ کھلی چھوٹ ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، چاہے وہ کسی کے ساتھ کرے۔ سو شیطان کو قیامت تک اور ہمارے مرنے تک، ہماری تو قیامت اس وقت شروع ہو گئی جب ہم مر گئے، تو اس وقت تک اس کو چھوٹ ہے۔ ایک بات ہے جو گزر چکی ہے، یعنی کہ وہ ایک طرح کا وعدہ سا ہے جو گزر چکا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب معاملہ کلیئر کر دیتا، جس پر یہ جھگڑ رہے ہیں وہ بات کھل کر ان کے سامنے آ جاتی، دوسرے ادیان کے بارے میں، اسلام کے اوپر شک و شبہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ذرائع بہت ہیں کہ وہ کھول کے پوری جو اس نے چھپایا ہوا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی نا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہی ہمارے سامنے آئے، تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی حکمت تھی ہر چیز میں۔ اللہ اپنے حساب سے معاملات طے کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے فرمائشوں پر معاملات طے کرتا ہے۔ سو اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے معاملہ ان پر کھول کے نہیں بیان کیا جاتا۔ تو جن معاملات میں وہ جھگڑ رہے ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ رہیں گے اس وقت تک کہ جب کہ ان کی موت نہیں آ جاتی، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہڈن ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہڈن ہی ہیں، اور دوسرے شیطان کو مہلت ہے، شیطان کی مہلت اب ختم نہیں کی جا سکتی، اس کو مہلت ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو راستے دے دیے، آپ نے راستہ چوز کرنا۔ اللہ نے انسان کو باؤنڈ بھی نہیں نہ کیا کہ آپ باؤنڈ ہو اس راستے پر جانے کے لیے، راستے دیے اور اختیار دیا، اختیار آپ کے پاس ہے اور آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں۔ اور شیطان کی مہلت جو ہے وہ قریش کی وجہ سے ختم نہیں کی جا سکتی تھی، وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ نے اس کو دی ہے۔ سو بہت سی اور دوسری بہت سی ہڈن چیزیں جن پر وہ اختلاف کرتے تھے ان کے سامنے کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ سب کھل جائے گا تو پھر تو تمہاری موت کا وقت آ جائے گا نا، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کھلی ہیں۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو بس پھر سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ساری چیزیں جن پر وہ بحث کرتا تھا، جن پر وہ اختلاف کرتا تھا، کھل کے سامنے آ جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتاری گی، علیہ، اس پر، آیاتن، کوئی آیت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ فقل، تو کہہ دیجئے، انما الغیب، بے شک غیب، للہ، اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، پس انتظار کو کرو، انی بے شک میں، معکم، میں تمہارے ساتھ، من منتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی قریش کی ہٹ درمیاں بڑی چل رہی تھی اس وقت، کیوں نہیں اتاری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ تو کہہ دیجئے، بے شک غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب قریش وَيَقُولُونَ کہتے تھے، اب وہ کیا ہٹ درمیاں اور ان کی ضد بازیاں کیا تھی کہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے باؤنڈ تھے، آپ کوئی انہوں نے فرمائش کی، آپ نے مانگا اور مل گیا، ایسا یہ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ بہت سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں، من و سلوہ اتارا اور اونٹنی آئی، اور اس کے بعد بہت ساری کشتی بنی، اور
بہت سارے پیغمبروں کو بہت ساری نشانیاں دی گئی۔ دوستو ہم تو چند ایک پیغمبروں کو زیادہ ان کے حال احوال معلوم ہیں ہمیں، لیکن 1,24,000 پیغمبر آئے اور وہ نشانیوں کے ساتھ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا معجزہ، قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن وہ ایک کتاب تھی، وہ اس پہ الزام لگاتے تھے یہ خود لکھی گئی ہے، یہ جادو سے لکھی گئی ہے، اس میں جادو سے مدد لی گئی ہے، وہ ہے، یعنی کہ کتاب کو نشانی سمجھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ قرآن سے بڑا معجزہ اور قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ جو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب انسان مرے گا تب تک کی خبر دے رہا ہے، اور اس میں سائنس کی ہر وہ چیز بیان کر رہا ہے جس پر دنیا تحقیق کرتی کرتی قیامت آ جائے گی اور وہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی، ان کو کھول کے قرآن بیان کر رہے، یعنی اس سے بڑھ کر نشانیاں کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود ان کی ایک فرمائشی فہرست ہوتی تھی، ہمارے سامنے فرشتہ اترے، ہمارے سامنے وحی آئے، ہمارے سامنے جو ہے اللہ سیڑھی بنائی جائے، ہم چڑھ کے اللہ کو دیکھ لیں، یہ وہ اس طرح کی بے شمار فضولیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ آپ پہ نشانی کیوں نہیں اتری، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے من السلویٰ کھلایا اور بہت سے پیغمبروں نے نشانیاں، تو آپ کے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان آتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا گیا، تو لوہے کو مینڈ کرنے کا، لوہے کو ڈھالنے کا علم دیا گیا، تو کہتے تھے کہ آپ کے پاس اس طرح کی واضح نشانی کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ کتنا مجبور کرتے تھے پیغمبر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم بے شک اللہ ہی غیب کا جو ہے علم جانتا ہے، جو تم مانگ رہے ہو نا اس کا علم اللہ کو پتہ ہے، مجھے جو علم دیا گیا ہے میرا کام ہے اس پر یقین رکھنا اور اس کو آگے پہنچانا، باقی غیب کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ حالانکہ آپ نے ان کے سامنے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا اشارہ کر کے، تو تب بھی یہ نہیں مانے تھے، دیکھ کے نہیں مانے تھے، اور جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کتنی نشانیاں تھیں، ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا۔ تو مطلب یہ حجت برائے حجت کرنے والے لوگ تھے، اور یقیناً یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب کا بالکل علم نہیں رکھتا، سوائے اس کا علم رکھتا ہوں جو اللہ مجھے عطا کرے، بس اس وقت کا انتظار کرو جو تم مانگ رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، ایک رسول کی بڑی کڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک رسول کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دوستو آپ اپنی زندگی میں ہفتے میں ایک دن کو وقف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے۔ میرے خیال میں اگر آپ ایک دن وقف نہیں کر سکتے تو آپ کچھ گھنٹے وقف کر دیں، اور ضرور کریں، اور ہفتے میں سے چند گھنٹے نکالنا کوئی بہت بڑی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے اور اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بہت بھی کم کریں، جن کی انتہائی مصروفیتیں اور دنیا انہیں لپیٹے ہوئے ہے اور وہ جو ہے مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا، تو 1 گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹے نکالیں، 3 نکالیں، اور پورا دن نکالیں تو آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں، کیونکہ ایک نبی نے بڑی کٹھن اور بڑی اس کی قربانیاں اور بڑی اس کی زندگی کٹھن گزار کے وہ اپنی امت کے لیے جاتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں امت کو بلیسڈ کرتا ہے بلکہ ہمارے مرنے کے بعد ہم ان کی شفاعت کے بالکل محتاج ہوں گے، اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کریں، اور ضرور کریں۔ ایز اے مسلم ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس پیارے دین میں پیدا کیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ڈیلی لائف میں سے، اپنے ویکلی لائف میں سے کچھ گھنٹے ضرور نکالیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہم انی اسألک
علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا، آمین ثم آمین۔